بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لمبا سجدہ کرنے کے فوائد۔ تو ایک بھائی لمبا سجدہ کرنے کے فوائد کو شیئر کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اور انہیں اس کے جو فوائد ہوئے، آئیے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ مجھے خود سانس کا مسئلہ تھا، الرجی کا پرابلم تھا، بار بار چھینکیں آتی تھی، ناک سے بے انتہا پانی آتا تھا۔ تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا، جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ ہمارے دین نے نہ جانے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بتلایا بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن اتفاق سے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نئی تھی میرے لیے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ پھر کچھ ان کی ویڈیوز اور دیکھی تو معلوم ہوا کہ میری اپنی پرابلم رائنیٹس والی الرجی کا یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری ہی کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین مانیے میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو ایک ہی ماہ میں لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا ہی تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کہیں اذکار، بالخصوص 100 مرتبہ استغفار پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا۔ اس سے اور کئی مسئلے حل ہوئے۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہی ہو گئے۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنا کم ہو گئے۔ بلغم کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ کانوں کے مسائل، آنکھ کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے نہیں دکھے پھر کبھی۔ سبحان اللہ! یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ گاہ پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔ آج کل کرونا کا بہت زور ہے۔ یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں تو نماز کے بعد آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے جس سے انسان کے لنگز زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو ضرور طاقت دے گا۔ اگر یہ باتیں پہلے پتہ ہوتی تو شاید میں اپنی والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ حل کروا دیتا۔ ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم یہ سب باتیں جان لیجئے اور اپنے بڑھاپے کے لیے موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مذہب اسلام زندگی ہے، بے شک۔ آخر میں حضرت علی کا قول نقل کر دوں، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہے، بے شک۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو مر گئے ہیں اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔